کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب فرمایا کہ رسول تو بہت سارے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اب یہاں پر جس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو آفاقی اور عالمی نبی کی بات ہو رہی ہے، کہ جو اس لیے آ رہا ہے کہ سارے دینوں پر ایک دین کو غالب کرے، یہ کون سا رسول ہے؟ اس لیے کہ باقی بھی تو انبیاء اور رسول گزرے ہیں، لیکن وہ خاص خطے، خاص علاقے، خاص زمانے کے نبی اور رسول تھے۔ یہ کون سا رسول ہے کہ جو اس دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کر دے، یعنی ایک ہی دین باقی رہے؟ تو اس نبی کی تخصیص کے لیے، اس کو خاص کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، وضاحت کے لیے اس کا نام یہاں پر لیا گیا۔ ورنہ جب قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، کسی لقب سے آپ کو پکارا جاتا ہے، لیکن اگر یہاں بھی کسی لقب سے پکارا جاتا تو جو بعد میں آنے والے مدعیان نبوت ہے جھوٹے، مرزا قادیانی، یا اس کے بعد اگر کوئی آئے گا، یا اس سے پہلے اگر کوئی جھوٹا نبی گزرا ہے، تو وہاں پر خود کو مراد لیتا۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ محمد کے ساتھ ذکر کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد رسول اللہ، وہ رسول محمد ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ جس رسول کا پہلی آیت میں تذکرہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول بھیجا ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، نہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ رسول ہے۔ والذین معہ، فرمایا کہ اس دین کے غلبے کا کام، اس دین کے اشاعت کا کام، اس دین کی تبلیغ کا کام، اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا کام، اقامت الدین، غلبہ دین کی تحریک، یہ مشن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔